السلام علیکم۔ آج ایچ پی وی کے بارے میں بات ہوگی، جو کہ ہمارے سارے سوشل میڈیا پہ اس کا بہت زیادہ نام لیا جا رہا ہے اور لوگ بہت کنفیوز ہو گئے ہیں، کیونکہ بیسیکلی اسکول کی بچیوں کو لگائی جا رہی ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہمیں بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ویکسین لگوانی چاہیے، اس سے یہ تو نہیں ہو جائے گا کوئی نقصان وغیرہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، یہ ویکسین جو ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے۔ 30 سال پہلے یورپ میں شروع ہوئی، ڈیولپڈ کنٹریز میں شروع ہوئی۔ اس میں جو ایچ پی وی ہے، یہ ہیومن پیپیلوما وائرس، ویسے تو اس کی بہت ساری ورائٹیز ہیں، لیکن 2 ایسی ہیں جو سیکچولی ٹرانسمیٹیڈ ہوتی ہیں، اور پھر اس کا نقصان فیمیل کو ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس کو پہلے ویکسینیشن دے کے، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اس جراثیم یا اس وائرس کے خلاف ایک امیونٹی ڈیولپ ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کسی فیمیل کو اگر یہ اس ایچ پی وی کوئی آ کے انفیکشن ہو بھی جاتی تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن اگر آپ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو ایک تو اس کا یہ پرابلم ہے کہ اس کی علامتیں بہت سلولی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے تو کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی بچے دانی ریموو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بیسیکلی سروائیکل کینسر جو ہوتا ہے، بچے دانی کے منہ کا جو کینسر ہے، وہ یہ وائرس اس طرح اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے کہ وہاں سے پھر کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہے بچے دانی کا منہ جو ہوتا ہے۔ پھر انفرٹیلیٹی بھی ہے، دیکھیں انفیکشن ہوئی ہے تو انفرٹیلیٹی کے لیے یہ ٹیوبس کو جا کے بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، فیمیل کے پورے سسٹم کو تباہ کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں 30 سال سے آپ یورپ میں، امریکہ میں یہ اسکول کی بچیوں کو اس لیے لگائی جاتی ہے 9 سے 14 سال تک۔ پیچھے اس کا ایک ہی سوال کا جواب بنتا ہے کہ آخر اتنی چھوٹی عمر میں کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی کوئی سیکچول ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، نہ شادی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ بہتر اس نے ویکسین نے کام کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ شادی کے بعد اگر یہ وائرس چلا جاتا ہے فیمیل کو تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا، پھر تو کچھ اور ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اس لیے جیسے ہماری عام بچوں کو ویکسینیشن کے لیے ٹی بی کی ہے، پولیو کی ہے، اور ایم ایم آر ہے، اور بہت سی آگے ٹائیفائڈ کی ہے، ہیپاٹائٹس بی کی ہے، تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ پروپیگنڈے کے پیچھے نہ جائیں۔ اب تو ویسے بھی ہماری ہیلتھ منسٹری نے بہت سخت وارننگ دی ہے کہ جو بھی اس کے خلاف بولے گا اس کو فیس کرنا ہوگا، پرابلمس کو، وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ اس لیے ہمارا ڈاکٹرز کا فرض بنتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو بتائیں کہ یہ اگر یہ لگ رہی ہے تو شکر کریں، فری میں ہے، جیسے پولیو ویکسین ہمیں فری میں مل گئی تھی، اسی طرح یہ بھی مل گئی ہے، اور یہ 10 سال تک افیکٹو ہوگی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگ اب پریشان نہیں ہوں گے۔ دیکھیں کسی بھی جب بیماری کے خلاف ویکسینیشن ہوتی ہے تو ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو جگا رہا ہوتا ہے، اس کو ڈیولپ ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ہمارے جو ہے نا اس پہ ویکسینیشن کے معاملے میں ڈاکٹرز کی بات پہ بھی اعتماد کریں، حکومت پہ بھی کریں، اور جنہوں نے یہ ویکسینیشن گفٹ میں دی ہے ان کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ان بیماریوں سے بچائے۔ دیکھیں بیسیکلی تو یہ ہونی تو میل کے ذریعے ٹرانسمٹ ہے نا، تو اب پتہ نہیں اب کتنی آپ کسی کی وہ کر سکتے ہیں۔ مورلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ ویسے ہمارے مسلمانوں میں تو اللہ کا شکر ہے کہ گھروں میں تربیت کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس بیماری سے بچنا ہے تو ہمیں یہ ویکسینیشن کروانی چاہیے، اور بے فکر ہو کر کروائیں۔ اور اس کی آئیڈیل ایج وہی ہے 9 سے 14 سال کے درمیان۔ کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی وہ لگوا سکتے ہیں؟ جی بالکل لگوا سکتے ہیں، اور اتنی ہی افیکٹو ہوگی، اور اس کے کوئی نقصان نہیں ہے۔